تو پتہ چلا کہ زکوٰۃ جو ہے اس کا شمار اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے والے لوگ بہت کم ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دعوے ضرور کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ آ جائے، مال آ جائے، جناب جانور آ جائیں اور گاڑیاں آ جائیں، جائیدادیں آ جائیں، جب یہ چیزیں ہمارے پاس آئیں گی تو ہم غریبوں میں بانٹیں گے، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں گے، لوگوں کی داد رسی کریں گے۔ لیکن جب یہ سب کچھ آ جاتا ہے اس کے بعد ان کا موقف بدل جاتا ہے۔ اور اس حوالے سے اگر آپ غور کریں، قرآن میں باقاعدہ اس چیز کا ثبوت دستیاب ہے، باقاعدہ قرآن مجید میں اس کا ثبوت ملتا ہے اس بات کا کہ ایسے بہت سارے لوگ جو دعوے کرتے تھے کہ ہم اللہ کے نام پر خرچ کریں گے، جب اللہ نے ان کو مال عطا کر دیا بعد وہ اپنی بات سے پھر گئے۔ اب میں سب سے پہلے ایسے ایک شخص کا نام آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس کا نام تھا سلبہ۔ وہ بہت مال کا تمنائی تھا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بار بار یہ عرض کرتا تھا، یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں کہ میرے پاس مال کثیر آ جائے، میں بانٹوں گا، خیرات کروں گا، سخاوت کروں گا۔ آقا علیہ السلام نے سلبہ سے کیا فرمایا؟ سلبہ زیادہ مال اچھا نہیں ہے۔ جب وہ دوسری بار آئے میرے آقا نے فرمایا زیادہ مال اچھا نہیں ہے۔ میرے آقا دیکھ رہے تھے کہ اس میں کیا تبدیلی آنی ہے۔ جب وہ تیسری بار آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا تو میرے آقا نے فرمایا سلبہ نامی شخص جو تھا اس سے میرے آقا نے مخاطب ہو کر میرے آقا نے فرمایا کہ میرے آقا نے اس کو دعا عطا فرما دی، دعاؤں سے نواز دیا۔ میرے آقا لجپال تھے، جب میرے آقا کی بارگاہ میں کوئی بار بار چکر لگائے، یہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے کوئی خالی لوٹتا نہیں ہے، یہ تو اس کے لیے بہتر نہیں تھی، اس لیے حضور نے پہلے 2 چانس اس کے رد کیے۔ تیسرے میں میرے آقا نے اس کے لیے دعا فرما دی۔ جب دعا فرما دی اس کے پاس بہت مال آ گیا، اس کی بکریاں اتنی اس کے پاس ہو گئی کہ مدینہ پاک میں اس کے لیے رہنا مشکل ہو گیا۔ جناب علی اب وہ مدینہ پاک کے اطراف میں چلا گیا، گاؤں میں چلا گیا، دیہات میں چلا گیا۔ اب پہلے تو سلبہ آتا تھا، جناب علی آقا علیہ السلام کی اقتداء میں میرے آقا کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، جناب جمعہ پڑھنے آتا تھا اور عبادت کرتا تھا۔ جب اس کے پاس پیسے کی ہیر پھیر ہوئی، اب اس نے جمعے پہ آنا چھوڑ دیا، نماز میں آنا چھوڑ دیا، میرے آقا کے بارگاہ میں ملاقات کے لیے بھی اس نے آنا چھوڑ دیا۔ جب اس شخص نے چھوڑ دیا پھر نتیجہ کیا نکلا؟ جب سال پورا ہوا اس کے مال پہ آقا علیہ السلام کی طرف سے مختلف صحابہ کرام کی ڈیوٹی ہوتی تھی اور وہ جا کر لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر کے آتے تھے۔ جناب جب ان کو بھیجا گیا کہ آپ جائیں سلبہ نامی شخص سے زکوٰۃ وصول کر کے آئیں، جب وہاں پہنچے تو سلبہ نامی شخص اپنی بات سے مکر گیا۔ وہ کہنے لگا یہ تو ٹیکس ہے، زکوٰۃ کس چیز کا؟ یہ تو میری ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تو میری محنت ہے، اس پہ زکوٰۃ کس چیز کا؟ کیا آپ ٹیکس لینا چاہتے ہیں؟ جاؤ ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، پھر کبھی آ جانا۔ جب وہ صحابی رسول جو آقا علیہ السلام کے سفیر بن کر گئے واپس تشریف لاتے ہیں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ساری صورتحال عرض کرتے ہیں، اس موقع پر آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا، میرے آقا کو بہت دکھ پہنچا۔ اس کے بعد جب سلبہ کو یہ معلوم ہوا کہ آقا علیہ السلام مجھ سے ناراض ہے اور لوگوں میں بدنام ہو جاؤں گا، لوگ کہیں گے یہ جناب یہ کنجوس ہے، مکھی چوس ہے، اور پھر میں تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا، وہ وہاں سے بھاگتا ہوا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں زکوٰۃ کا مال لے کر آیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تیرا مال قبول نہیں ہے۔ میرے آقا نے اس کو واپس پلٹا دیا، جا تیرا مال قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ پشیمان کہ اب میں کروں تو کیا کروں۔ پھر جب آقا علیہ السلام کا بظاہر دنیا سے وصال ہوا، پھر وہ شخص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں مال لے کر آیا،
سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا جس کا مال حضور قبول نہ کرے صدیق اس کا مال قبول کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے اس کا مال قبول نہیں کیا، وہ واپس پلٹ گیا۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور آیا، اور اس موقع پر جب وہ لے کر آیا، اب فاروق اعظم جیسا شخص جو حضور کا فیصلہ نہ مانے، فاروق اعظم تو اس کی گردن اڑا دیں۔ آپ خود سوچیں، جس کا مال حضور نے قبول نہیں فرمایا، میرے آقا نے قبول نہیں فرمایا، فاروق اعظم جیسا شخص کیسے قبول کرتا؟ فاروق اعظم نے اس کو دھتکار دیا۔ اب جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دور آیا تو اس سے پہلے یہ سلبہ نامی شخص جو ہے وہ ہلاک ہو گیا، مر گیا۔ محترم حضرات، یہ جو واقعہ ہے یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، یہ قرآن کی آیات کا شان نزول ہے۔ اب میں آپ کے سامنے جب یہ بات میں نے رکھ لی، اب میں آپ کے سامنے قرآن کی آیت رکھنا چاہتا ہوں۔ اب آپ کو میری یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ آئے گی، آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ میں آپ کے سامنے وہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَمِنْهُمْ من آہد اللہ لئن آتانا، فرمایا کہ من فضلہ لنصدقن ولا نکونن من الصالحین فلما آتاہم من فضلہ، فرمایا کہ فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ وتولوا وہم معرضون، فرمایا کہ بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، اللہ سے عہد کیا تھا اگر اللہ اپنے فضل سے ہمیں دے گا تو ہم ضرور خیرات کریں گے، ہم ضرور خیرات کریں گے اور ہم ضرور نیکوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور جب اللہ نے فرمایا انہیں اپنے فضل سے دیا تو فرمایا وہ اس میں بخل کرنے لگے، کنجوسی کرنے لگے اور روح گردانی کرتے ہوئے فرمایا کہ پلٹ گئے۔ اب یہ قرآن پاک کی 2 آیات ہیں، پارہ نمبر 10 سورہ توبہ، اور یہ آپ آیات کا نمبر دے سکتے ہیں، یہ جناب عالی 75 اور 76، یہ 2 آیات آپ پڑھ کر دیکھیں کہ ایسے لوگ جو یہ اللہ سے وعدے کرتے ہیں، رسول سے وعدے کرتے ہیں، اپنے آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جب ہمارے پاس مال ہوگا ہم خرچ کریں گے، لیکن جب وقت آتا ہے وہ اپنی بات کو بھول جاتے ہیں، وہ اپنی بات کو بھول جاتے ہیں۔ بالکل یہ تو قرآنی آیت کا شان نزول میں نے پیش کیا سلبہ نامی ایک شخص کا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور رکھنا چاہتا ہوں بات کہ یہ جو زکوٰۃ کا معاملہ ہے، یہ اللہ کی راہ میں لٹانے کا معاملہ ہے، یہ ایسے بہت کم خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے نام پر راہ میں، اللہ کے نام پر، اللہ رسول کی رضا کے لیے اپنا پیسہ لٹاتے ہیں۔ ایسے خوش نصیب لوگ ہوتے ہی کم ہیں، یاد رکھیں، یہ جن پر اللہ کا کرم ہوتا ہے، فضل ہوتا ہے، وہی لوگ اپنا مال اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایک حدیث، اور یہ حدیث بڑی سبق آموز حدیث ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص رہا کرتے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا بنی اسرائیل میں کتنے شخص رہا کرتے تھے؟ 3۔ ان میں سے ایک سر سے گنجا تھا، ایک کوڑ کے مرض میں مبتلا تھا، اور ایک آنکھوں سے اندھا تھا، بینائی سے محروم تھا۔ 3 شخص، یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، بنی اسرائیل میں 3 شخص رہا کرتے تھے، تو ان میں سے وہ 3 شخص جب اس حالت میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اب ذرا جائیں ان سے ملاقات کریں۔ جبرائیل علیہ السلام آئے انسانی شکل میں، آ کر ان سے ملاقات کی، ان کا حال احوال پوچھا، اور ان 3 شخصوں کو کہا کہ جناب آپ کی کیا تمنا ہے، کیا آرزو ہے، کیا چاہتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو جو آنکھوں سے اندھا تھا اس نے کہا میں تو بینائی چاہتا ہوں، مجھے اگر بینائی مل جائے میں تاکہ دنیا کے جو حسین نظارے ہیں یہ دیکھ سکوں۔ اور وہ شخص جو سر سے گنجا تھا اس نے کہا میرے سر پہ اگر بال آ جائیں تاکہ لوگ مجھے گنجا گنجا ہونے کے تانے نہ دیں، اور خوبصورتی آ جائے، نکھار آ جائے۔ اور وہ جو تیسرا شخص تھا جو کوڑ کے مرض میں مبتلا تھا، تو وہ شخص اس نے کہا دنیا مجھ سے نفرت کرتی ہے، میرے قریب نہیں آتی تاکہ یہ کوڑ کا جو مرض ہے ختم ہو جائے، میں صحت یاب ہو جاؤں تاکہ میں بھی کسی محفل میں مجلس میں بیٹھنے کے قابل ہو جاؤں۔ اب یہ 3 شخص
مختلف معاملات میں مجھ پسند ہے۔ یہ بات چیت ہوئی، اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام واپس کچھ عرصے کے بعد ان تینوں شخصوں کا امتحان لینے کے لیے اللہ کی طرف سے کہ یہ کیا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ اپنے موقف سے بدل گئے، اپنی اوقات ان کو یاد ہے یا یہ بھول چکے ہیں۔ اب جناب فرشتہ ان کے پاس آتا ہے، ان کو کہتا ہے حضرت آپ کے پاس اتنے اونٹ ہیں، آپ اللہ کے نام پر ایسا کریں کہ اونٹ دے دیں، اور آپ پہلے ایسے تھے، اب یہ اللہ نے آپ پہ کرم کر دیا۔ تو وہ شخص جو سر سے گنجا تھا وہ تو مکر گیا، انہوں نے کہا میں تو جب سے پیدا ہوں میرے سر پہ بال ہے، آپ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں، آپ مجھ میں عیب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، جا میں نے تجھے کچھ نہیں دینا۔ اور وہ شخص جس کے پاس جناب گائے تھی اونٹ تھے، دونوں ناکام ہو گئے۔ المختصر بات یہ ہے، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ تیسرا شخص جس کو بکری عطا کی گئی، اس نے اس وقت اپنی بات کا اقرار کیا کہ بالکل ایسا ہے، میں بینائی سے محروم تھا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور میں غریبی تھا، مجھے اللہ نے بینائی عطا کر دی اور آپ دعا ملی، اور اس کے بعد جناب مجھے بکریاں ملی، مال ملا، اللہ نے مجھ پر کرم کر دیا، اللہ کے نام پر آپ جتنا لے جانا چاہتے ہیں لے جاؤ۔ محترم حضرات، اصل پتہ کیا ہے، اللہ دولت دے کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے۔ اگر دولت نہ ہو اللہ اس طرح آزماتا ہے کہ یہ بندہ میرا کتنا شکر ادا کرتا ہے، میری رضا پر کتنا راضی رہتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ دولت دے پھر اس کے لیے آزمائش ہے کہ وہ صدقہ کتنا کرتا ہے، خیرات کتنا کرتا ہے، اللہ کے نام پر کتنا دیتا ہے، اور پھر اللہ کے نام پر دیتے ہوئے وہ اس کو سکون کتنا ملتا ہے، اطمینان کتنا ملتا ہے، اور دینے کا جذبہ کتنا رکھتا ہے۔ یہ بہت ساری باتیں ہیں۔ اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں دیتے نہیں ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں دیتے ہیں لیکن دیتے وقت ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جب وہ اللہ کے نام پر دیتے ہیں ان کو خوشی ہوتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں سب سے ٹاپ پہ وہی ہے، سب سے کامیاب وہی ہے جو اللہ کے نام پر دیں، ان کو اطمینان قلبی ملے، ان کا سکون ملے، اور اللہ کی رضا کے لیے دیں، رسول کی رضا کے لیے خرچ کریں تو ان کو کامیابی ملے گی۔ تو یہ تین شخصوں کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ تو محترم حضرات، ایک بات اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے، یاد رکھیں، اور وہ اس چکر میں ہے کہ جناب ہمارے مال میں برکت ہوگی اور زکوٰۃ دینے سے کوئی ہمارا مال کم ہو جائے گا، ان کا یہ خیال ہے، یہ ان کی بالکل 100% غلط فہمی ہے، یہ ان کی 100% غلط فہمی ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایک بڑی اہم بات کہ جو لوگ زکوٰۃ مال کے نہیں دیتے ان کو کیا سزا ملے گی اور کس طرح اللہ اور اس کے رسول ان سے ناراض ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے بلند پایہ ایک صحابی رسول تھے، اور لوگ اپنے معاملات کے لیے، مسائل کے لیے حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس حاضر ہوتے تھے، مسائل پوچھتے تھے اور دیگر معاملات کے لیے آتے تھے، آپ ان کا جو بھی مشکل ہوتی تھی حل کر دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے زمانے میں ایک شخص کا وصال ہو گیا، وہ بندہ بہت امیر کبیر تھا۔ جناب جب وہ مر گیا، وہ امیر کبیر شخص تھا، اس کے لیے قبر کھودی گئی۔ جب قبر کھودی گئی اس قبر میں سانپ تھے، پھر انہوں نے دوسری جگہ قبر کھودی، اس میں سانپ، تیسری جگہ کھودی، سانپ۔ وہ ہر بار حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس آتے تھے کہ حضرت اب اس مسئلے کا کیا حال ہے۔ جب یہ 3 4 5 دفعہ ایسے ہو گیا تو حضرت عبداللہ بن عباس نے اس کے خاندان کے لوگوں کو بلایا، رشتہ داروں کو بلایا، ذرا آپ یہ مجھے بتائیے یہ جو شخص ہے، یہ جو آپ کا رشتہ دار ہے جو مر گیا ہے، جو امیر تھا، اور اس کے باقی لوگوں سے معاملات کیسے تھے، اعمال کیسے تھے۔ تو خاندان کے لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عباس کی خدمت میں عرض کیا، حضرت مسئلہ یہ ہے، بندہ تھا بہت اچھا تھا لیکن اس کے اندر ایک کمزوری تھی کہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کیا فرمایا، جاؤ جو بھی قبر ہے اس کو دفن کر دو، کیونکہ آپ جتنی بھی قبریں کھودیں گے
اس کی قبر میں سانپ نکلیں گے، نانگ نکلیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کیوں؟ کہ آقا علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ جو شخص مال کی دولت نہیں دیتا، وہ مال اس کے گلے میں سانپ کا جس طرح ہار ہوتا ہے، وہ سانپ ہار بن جاتا ہے اس کے گلے کے لیے۔ یاد رکھیں کہ اتنا سخت معاملہ ہے کہ جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے یہی فرمایا، بس اس کو جس قبر میں دفن کرنا کر دو، جو قبر بھی آپ اس کی کھودو گے اس میں سے سانپ نکلنے ہیں، اس میں سے سانپ نکلنے ہیں۔ تو یاد رکھو، بخاری شریف کی ایک روایت ہے، مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے کہ یہاں تک فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مال سے نواز دے اور وہ خدا کا شکر ادا کرنے کے سلسلے میں مال کی زکوٰۃ ادا فرمایا کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوگا، اور جو مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو فرمایا کہ وہ مال ایک گنجے سانپ کی صورت میں اختیار کرے گا، ایک گنجے سانپ کی صورت اختیار کرے گا، اور اس گنجے سانپ کی آنکھوں پر 2 بلیک سیاہ نشان ہوں گے۔ فرمایا یہ گنجا سانپ مالدار کے گلے میں ہار کی طرح لپٹ جائے گا، یہ حدیث ہے۔ فرمایا کہ یہ حال ہوگا اس شخص کے بارے میں، اور اس کو کہا جائے گا، اور وہ سانپ جو ہے، وہ گنجا سانپ جو اس کے گلے میں ہوگا، اس شخص کو مخاطب کر کے کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا ہی مال ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ وہ جو اس کی دولت تھی جس کو اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، وہ گنجا سانپ بن گئی اور وہ اس کے گلے میں لپٹ گئی۔ اب اس کو کہے گی میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا مال ہوں۔ محترم حضرات، اب خود سوچیں یہ کتنا بڑا حساس معاملہ ہے کہ جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ جناب وہ اس طرح چھوڑ دیے جائیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے کہ اللہ نے مال دیا اور ایک بندہ اللہ کے نام پر خرچ نہیں کرتا۔ سوچنے کی بات ہے، اس کو حساب کتاب ضرور دینا پڑے گا۔ محترم حضرات، یہاں تک کہ جو لوگ مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، سب سے بڑا فائدہ ان کا کیا ہوتا ہے؟ اس سے ان کا مال جو ہے پاک ہو جاتا ہے، زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے۔ اب سارے نبیوں کے یعنی کم و بیش 1,24,000 پیغمبر گزرے ہیں، کسی ایک نبی پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں۔ کیوں؟ زکوٰۃ میل کچیل ہوتا ہے، اور نبیوں نے دولتیں جمع کی نہیں ہیں، جو کچھ آتا تھا وہ اللہ کے نام پر لٹا دیتے تھے، خرچ کر دیتے تھے۔ تو محترم حضرات، زکوٰۃ جو ہے یہ مال کا میل کچیل ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے جہاں پر انسان کو اطمینان قلبی ملتا ہے وہیں پہ اس کے رزق میں پاکیزگی آتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے، جو غربا ہیں، مساکین ہیں، وہ ان کو دعائیں دیتے ہیں، وہ دعائیں دیتے ہیں۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ زکوٰۃ کی اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے اس کے مال میں برکت ہوتی ہے۔ قرآن میں آ گیا کہ 10 سے 700 گنا تک مال بڑھ جاتا ہے، اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ اور یہاں تک کہ جو لوگ مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے، لوگ ان کو کنجوس کہتے ہیں، بخیل کہتے ہیں، اور جو دیتے ہیں اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ان کے گھر میں بیماریاں، پریشانیاں، ٹینشنیں بہت کم ہوتی ہیں، کیونکہ بہت سارے صدقہ خیرات زکوٰۃ ادا کرنے سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، اور زکوٰۃ تو فرض ہے۔ اگر کوئی بندہ صدقہ کرتا ہے، حضور کی حدیث ہے صدقہ بلاؤں کو رد کر دیتا ہے، تو پھر آپ دیکھیں جو بندہ زکوٰۃ ادا کرے اور زکوٰۃ فرض ہے، صدقہ فرض تو نہیں ہے، تو پھر زکوٰۃ سے مال کس طرح پاکیزہ ہوتا ہے۔ اور جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کے پاس بکریاں ہوں، ان کے پاس جناب اونٹ ہوں، ان کے پاس جناب گائے ہوں، جانور ہوں، حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اس شخص کو لٹایا جائے گا، اور وہ جانور جو اس کے پاس تھے جن کی اس شخص نے زکوٰۃ نہیں دی، وہ اس کے اوپر سے گزریں گے، وہ چاہے بکریاں ہوں، چاہے اونٹ ہوں، چاہے گائے ہوں۔ محترم حضرات، یہ بڑا حساس معاملہ ہے، یہ بڑا حساس معاملہ ہے،
اس حوالے سے خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے مال کی زکوٰۃ کے حوالے سے۔ اور یہاں تک قرآن مجید میں ایک آیت آتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لا یأکلون اموال الناس بالباطل، فرمایا ایمان والو، بے شک اہل کتاب کے بہت سارے دینی پیشوا اور عبادت گزار لوگوں کے مال ناحق کھاتے تھے، اور فرمایا اللہ کی راہ سے روکتے تھے، اور فرمایا جو لوگ فرمایا کہ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور فرمایا اس سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، سونا جمع کرتے ہیں، چاندی جمع کرتے ہیں، اب زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ کے نام پہ خرچ نہیں کرتے، تو اللہ نے فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سب کو خوشخبری سنا دیں، کس بات کی؟ دردناک عذاب کی، دردناک عذاب کی۔ فرمایا کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، فرمایا جس دن وہ سونا چاندی جہنم کی آگ میں اس کو تپایا جائے گا، جہنم کی آگ میں سونے چاندی کو تپایا جائے گا، پھر اسے فرمایا کہ وہ داغے جائیں گے، داغے جائیں گے، ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو، ان کی پیٹھیں، فرمایا ان کو کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے جو تم نے اپنے لیے مال جمع کر کے رکھا ہے، یہ ہے وہ مال۔ اور پھر فرمایا کہ فذوقوا ما کنتم تکنزون، فرمایا چکھو مزہ اپنے مال جمع کرنے کا۔ محترم حضرات، یہ جو قرآن پاک کی آیات ہے اس کو آپ پڑھیں تفصیل سے، یہ قرآن پاک کی آیات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، 34 اور 35، یہ آپ نے ضرور پڑھنی ہے جا کر گھر میں، ترجمے والا قرآن پاک کھول کر، سورہ توبہ 10واں پارہ ہے، 34-35 اس کو ضرور آپ نے پڑھنا ہے، یہ آپ پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے وہ کس قدر اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرتے ہیں۔ تو محترم حضرات، زکوٰۃ، یہ زکوٰۃ کا جو معاملہ ہے یہ بہت حساس معاملہ ہے، بہت سارے لوگ زکوٰۃ دیتے نہیں ہیں، اور بہت سارے لوگ جو دیتے ہیں وہ غلط جگہ پہ دیتے ہیں۔ آج اگر مسلمان یہ کوشش کریں اپنی زکوٰۃ بر وقت ٹائم پہ نکالیں، اور پھر یہ بھی یاد رکھیں اس کے بعد جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں، مستحق ہیں، وہ سب سے پہلے رشتہ داروں غریبوں میں دیکھیں، ان کو دیں، پھر اس کے بعد آپ اپنے سیکٹر میں دیکھیں، ہمسائے گیری میں دیکھیں، یہ سلسلہ آپ آگے چلائیں، پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنے مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں یہ شعبان کا مہینہ ہے، بہت سارے لوگ زکوٰۃ دینے میں رمضان کا انتظار کرتے ہیں، یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کے لیے جو حکم ہے آپ کے مال پہ سال گزرنا لازمی ہے، سال گزرنا۔ عشر پہ کیا ہوتا ہے، جو چیز آپ کے زمین سے پیدا ہوتی ہے اس پر سال گزرنا لازمی نہیں ہے، آپ جناب بارانی اگر ہے اس کا آپ نے جناب 10واں دینا ہے، اگر ٹیوب ویل کا پانی ہے اس کا 20واں دینا ہے، وہ چاہے 90 دن میں، آلو 90 دن میں تیار ہوتا ہے، 90 دن کے بعد آپ نے عشر ادا کرنا ہے۔ اور اسی طرح بہت ساری سبزیاں ہیں 2 مہینے میں تیار ہو جاتی ہیں، اس طرح فروٹ کا معاملہ آ جاتا ہے، تو زمین سے جو چیز اگتی ہے اس پر سال گزرنا لازمی نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ جو زکوٰۃ ہے اس پہ سال گزرنا لازمی ہے۔ کوئی بندہ ایڈوانس بھی دے سکتا ہے، لیکن جب زکوٰۃ کا ٹائم آ جائے، ایک بندہ انتظار کرے کہ جناب میں رمضان میں زیادہ ثواب کماؤں گا، تو ذرا آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، سچے دل سے سوچیں، آپ ایک بندہ آپ کو کہے کہ جناب میں آپ کو پیسے دوں گا، آپ کی ضرورت پوری ہوگی، وہ اس دن آپ کو اس ٹائم پہ، اس ہفتے موقع پہ، ڈیٹ پہ نہ دے، کتنی مشکل گزرتی ہے۔ اب جو لوگ غریب ہیں، جو لوگ مساکین ہیں، جو لوگ مستحق ہیں، جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسرے مومن کے لیے وہ پسند کرو، یہ سوچنے کی بات ہے۔ آج زیادہ ثواب کے چکر میں، ہم ثواب کے چکر میں، اگلا بندہ بھوک سے مر رہا ہے، اگلے بندے نے اپنے بچوں کی کتابیں لے کر دینی ہے، تو لہٰذا کسی بھی صورت میں کوئی رمضان کے انتظار کرنے کی آپ کو نہیں ہے۔ رمضان میں روزے رکھنے، ہاں اگر کسی کا سال رمضان میں پورا ہوتا ہے سبحان اللہ، وہ تو پھر الگ بات ہے، وہ تو جناب رمضان میں ادا کرے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی کا مال پہ زکوٰۃ سال پورا ہو گیا، کسی کے پاس شعبان میں پیسے آئے، اب سال پورا ہو گیا، اب شعبان آ گیا، اب وہ رمضان کا انتظار نہ کرے، اللہ کے نام پہ دے، کیا پتہ موت آ جائے، بعد میں بچے دیتے نہیں دیتے، یہ لوگوں نے اسٹامپ لکھوایا ہوا ہے۔ تو محترم حضرات، پتہ کیا چلا
پتہ چلا کہ ہم اگر یہ چالاکیاں کھیلیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں جناب، جیسے یکم رمضان آتا ہے کہتے ہیں بینک سے پیسے نکالو کیونکہ زکوٰۃ کٹے گی۔ اب آپ دیکھیں یہ ساری ہوشیاریاں، یہ چکر، یہ دو نمبریاں کس کو دے رہے ہیں؟ بھئی زکوٰۃ فرض دو، ہاں جہاں تک بینک کی زکوٰۃ کا معاملہ ہے اس میں علماء کا نقطہ نظر یہ ہے، اور میں ہمیشہ ایک رائے لوگوں کو دیتا ہوں، رائے بینک کی جو زکوٰۃ کی کٹوتی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے بیت المال ہے، آگے جناب کمیٹیوں کے چیئرمین بنتے ہیں، پھر یہ سیاسی معاملات آ جاتے ہیں، اس میں بےمانیاں بھی ہوتی ہیں، کرپشن بھی ہوتی ہے۔ بینک کی زکوٰۃ کے بارے میں میرا نقطہ نظر یہ ہے بینک سے اپنی زکوٰۃ نہ کٹوائیں، زکوٰۃ نکالیں، اپنے ان ہاتھ جو اللہ نے دیے ان ہاتھوں سے اپنے رشتہ داروں غریبوں میں دیں، تاکہ آپ خود دیکھیں گے، آپ مطمئن ہو جائیں گے۔ یہی بات جو لوگ حج پہ جاتے ہیں ان کو میں قربانی کے بارے میں کہتا ہوں کہ وہاں پر لوگ پیسے جمع کرا دیتے جانوروں کو، نہیں، خود جاؤ منڈی میں جانور لو اور اپنے سامنے ذبح کرواؤ کہ وہ ذبح ہوا نہیں ہوا، کیونکہ قربانی جو ہے حج میں لازمی ہے۔ یہ بات ضمناً ایک میرے دماغ میں آ گئی، میں نے کہا چلو لگے ہاتھوں یہ مسئلہ ہی بیان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو، اسی پہ اتفاق کرتا ہوں۔ پاکستان کا مطلب